شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ عالم بعمل اور متبع شریعت ولی اللہ تھے۔ آپ کی ولایت اور مقام و مرتبہ خود آپ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کا پورا نام عبدالقادر بن ابو صالح عبداللہ بن جنکی دومت الجیلی الجیلانی ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد لقب محی الدین اور شیخ الاسلام ہے۔ آپ حنبلی مسلک کے پیروکار تھے اور آپ کے عقائد اہل السنت والجماعت کے عقائد تھے۔ وہ بزبان خود فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو تمام صحابہ کرام اور سلف صالحین کا ہے۔ آپ والدہ کی طرف سے حسینی اور والد کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ شیخ کی ابتدائی تعلیم کی تفصیل نہیں ملتی۔ امام ذہبی کے مطابق عالم نجونی میں وہ بغداد تشریف لائے۔ شیخ کے اساتذہ میں علی سعد مخزومی، ابو غالب باقلانی، احمد بن مظفر بن سوس اور ابو القاسم بن بیان، جعفر بن احمد سراج، ابو سعد بن خشیش اور ابو طالب یوسفی رحمہ اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ اعلام النبلا، شیخ کے معروف تلامذہ میں علامہ سمانی، عمر بن علی القرشی، حافظ عبدالغنی، شیخ موفق الدین ابن قدامہ، عبدالرزاق بن عبدالقادر، موسیٰ بن عبدالقادر، یہ دونوں صاحبزادے ہیں۔ شیخ علی بن ادریس، احمد بن موتی الباجسرائی، ابو حریرہ، محمد لیث الستانی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن افسوس آج ان سے محبت کا دم بھرنے والوں نے بھی ان کی تعلیمات سے انحراف کیا اور محض چند رسمی سی چیزوں کا کر لینا ان کے نزدیک محبت کی علامت ٹھہرا۔ ایسے میں سخت ضرورت ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ یہاں حضرت کے مواعظ سے چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو حق کہنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ ارشاد فرمایا، بادشاہ ایک ہی ہے، نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، نفع پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت دینے والا ایک ہی ہے، سکون دینے والا وہی ایک، مسلط کرنے والا وہی ایک، مسخر بنانے والا وہی ایک، متی اور مانے وہی ایک اور خالق و روزی رساں وہی ایک، یعنی اللہ عز و جل۔ خالق کے سامنے تمام مخلوق عاجز ہے۔ ارشاد فرمایا، ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، بس حق تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھوں سے کرا دیتا ہے۔ اسی کا فعل تیرے اندر اور مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے۔ جو کچھ تیرے لیے مفید یا مضر ہے، اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم چل چکا ہے، جس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ فیض یزدانی، اصل محرومی اور اصل موت۔ ارشاد فرمایا، اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس کی تو تمیل نہ کرے جس کا وہ حکم فرماوے اور جس کا اس نے حکم نہیں دیا اس میں مشغول رہے۔ یہی اصل محرومیت اور اصل موت اور اصل مردودیت ہے۔ فیض یزدانی، رضا برقضا۔ ارشاد فرمایا، اے خدا سے غافل، تو غیر کی طلب میں مشغول ہو کر اس کی ذات و رضا برقضا سے غافل مت ہو۔ بسا اوقات تو اس سے فراخی معاش کا طالب ہوتا ہے، اور کیا عجب ہے کہ وہ تیرے لیے فتنہ ہو اور تجھے علم نہ ہو، تو نہیں جانتا کہ بہتری کس چیز میں ہے۔ پس خاموش رہ اور جس حال میں بھی وہ رکھے اس میں اس کا موافق مطیع بنا رہ، اور اس سے ہر حالت میں اس کے افعال پر رضا اور شکر کا طالب ہو۔ وہ رزق کی وسعت جس پر شکر نہ ہو فتنہ ہے، اور وہ معاش کی تنگی بھی جس پر صبر نہ ہو فتنہ ہے۔ فیض یزدانی، بندگی آزمائش کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اے کذاب، تو نعمت کی حالت میں خدا کو محبوب سمجھتا ہے، لیکن جب بلا آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ عز و جل تیرا محبوب تھا ہی نہیں، بندہ تو آزمائش کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے۔ فیض یزدانی، آزمائش ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا، آزمائش و امتحان ہونا ضروری ہے، خصوصاً دعویٰ کرنے والوں کا۔ اگر امتحان و آزمائش نہ ہوتی تو بہت سارے لوگ ولی ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے۔ فیض یزدانی، اللہ کی نافرمانی کا انجام۔ ارشاد فرمایا، نفس جب اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے تو اس کا رزق بوسعت ہر جگہ سے اس کو پہنچتا ہے، پھر جب نافرمانی کرتا ہے تو رزق کے اسباب منقطع اور اس پر مصیبتیں مسلط ہو جاتی ہیں، پس وہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ پاتا ہوا ہلاک ہو جاتا ہے۔ فیض یزدانی، ارشاد فرمایا، صاحبو غور کرو، اسلام رو رہا ہے اور ان فاسقوں، بدعتیوں، گمراہوں، مکر کے کپڑے پہننے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جو ان میں موجود نہیں ہیں اپنے سر کو تھامے ہوئے فریاد مچا رہا ہے۔ معرفت الہی کی علامت۔ ارشاد فرمایا، جو شخص حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے قلب سے دنیا اور آخرت اور حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ تیرا باعث بات کرنا خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو۔ کتا بھی شکار کرنے اور کھیتی مویشی کی نگہبانی و مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے مالک کی خیر خواہی کیا کرتا ہے اور اسے دیکھ کر خوشی کے مارے کھلاڑیاں کرتا ہے۔
हालांकि वो इसको शाम के वक्त सिर्फ 1-2 नवाले या ज़रा सी मिक़दार खाना दिया करता है, और तो हर वक्त अल्लाह की कसम की नेमतें शकम सैर होकर खाता रहता है। मगर इन नेमतों के देने से जो इसको मकसूद है, ना तो उसी को पूरा करता है और ना इसका हक अदा करता है, बल्कि इसके बरअक्स इसका हुक्म रद्द करता है और इसकी हदूद शरीयत की हिफाजत नहीं करता। फैज़ यज़दानी, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।